قرآن مجید مسلمانوں کو کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ آپس میں متحد رہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو بہت مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے تنازع اور جھگڑا نہ کرو۔ دوسری مقام پہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپس میں تم جھگڑا کرو گے اور آپس میں اگر تم لڑو گے، آپس میں اگر تنازع کرو گے تو فتفشل، تم کمزور ہو جاؤ گے، فشل ہو جاؤ گے، نتیجے میں تمہارا دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا۔ لیکن اس قرآنی شعار کو، اس قرآنی نعرے کو اور اس قرآنی فریض واجب کو جو ہر مسلمان پر، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر اس کا قرآن پہ ایمان ہے تو نماز کی طرح اسے بھی واجب سمجھنا ہوگا۔ نماز پہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، ہم نے واجب سمجھا۔ روزے کے لیے اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، ہم نے واجب سمجھا۔ واجب کا مطلب کیا؟ یعنی اگر کوئی مسلمان ادا نہ کرے تو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ واجب کو سمجھیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، وہ اسلام سے منکر ہو جائے تو اسلام سے خارج ہو۔ اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وحدت اور اتحاد کا برقرار رکھنا یہ بھی واجب ہے، مثل حج واجب ہے، مثل نماز واجب ہے، مثل روزہ واجب ہے، مثل زکوٰۃ واجب ہے، مثل خمس واجب ہے، مثل تمام ارکان دین، مثل امر بالمعروف واجب ہے، مثل نہی عن المنکر واجب ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں تمہاری نماز ایسی، تمہارا روزہ ایسا، تمہارا حج ایسا، ہمارا حج ایسا، اسی چیز میں ملزم ہیں۔ بھئی دیکھیں، ہم ایک بات صاف صاف کہہ دیں، وحدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عقیدے چھوڑ دیجیے، ہم اپنے عقیدے چھوڑ دیں۔ وحدت کا مطلب ہرگز نہیں آپ اپنے عقیدے پہ باقی رہیں، ہم اپنے عقیدے پہ باقی رہیں، لیکن کم از کم قرآن تو ہمارا ایک ہے، کعبہ تو ہمارا ایک ہے، رسول تو ہمارے ایک ہیں، ہم اس پہ آپس میں متحد مشترکات میں۔ خدا یہودیوں سے کہتا ہے اور مسلمان آج شیطان کے بہکاوے میں جو ہے وہ آپس میں لڑے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو رسول خدا نے سویلائز بنایا ہے، مسلمانوں کو عزت عطا کی ہے، مسلمانوں کو شرف عطا کیا ہے، مسلمانوں کو مثقف، مہذب، با تہذیب، با تمدن، ایک صاحب عقل، دین کا ماننے والا، ایک عقل مند اور ایک عقل مند قوم بنائی ہے مسلمانوں کو۔ ایسی قوم کو اپنے اختلافی مسائل بیٹھ کے حل کر لینا چاہیے۔ دیکھیے یقیناً ہم شیعہ، ہم علی کو پہلا مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت حضرات بھی مولا علی کے دشمن تھوڑی ہیں، وہ بھی مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی مولا کائنات کو مانتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کون اول مانتا ہے، کون چوتھا مانتا ہے، یہ سارے مسائل ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے چکر میں ہم دشمن کو تو خوش نہ کریں، ہم دشمن کو مضبوط نہ بنائیں۔ اگر تمام مسلمان واقعاً اگر ایک ہو جائیں، آج ایران کیوں عزت بنا ہوا ہے؟ جب بھی مسلمان قرآن پہ عمل کرے گا اس کو قرآن عزت دے گا، اس کو ذہن رکھیے۔ جب بھی مسلمان قرآنی تعلیمات پہ عمل کرے گا خدا اس کو عزت دے گا، قرآن اس کو عزت دے گا، دین خدا اس کو عزت دے گا۔ آج ایران نے قرآن پہ عمل کیا، صرف شعار نہیں تھے، کلمہ نہیں تھا صرف کہ آپ متحد ہو جائیے، متحد ہو جائیے، عمل میں ثابت کیا۔ آج یہ بتائیے، آج یہ اسلام، یہ تکبیر کی صدائیں، میں آپ کو ایسی مثال دے رہا ہوں، شاید آپ نے سنی ہو لیکن اس کی تائید آپ ضرور کریں گے، ہمارے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معزز افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے، ہم شیعوں کے مطابق نہیں، صرف تاریخی کتابوں کے مطابق، میں کوئی بحث اور جدال نہیں کرنا چاہ رہا، ایک بات، ایک تاریخی ایک فیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہماری تحقیق کہتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپٹ کرے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپٹ نہ کرے۔ ہمارا کہنا یہ، اور دیگر بزرگ علماء نے بھی، چاہے وہ شیعہ فرقے کے ہوں یا سنی فرقے کے ہوں، سبوں نے کہا کہ رسول خدا نے اپنے بعد حضرت علی کو غدیر کے میدان میں یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اس حدیث سے ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے بعد جانشین بنا دیا اور حضرت علی رسول خدا کے بعد امام اول ہے، لیکن ہمارے دوسرے مکتب کے برادران اس کا دوسرا مفہوم لیتے ہیں۔ ابھی اس میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت علی اول تھے، ہیں، رہیں گے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا ہماری تحقیق کے مطابق کہ وہ اول ہے۔ لیکن جب سقیفہ میں جو بھی انتخاب ہوا، جناب ابو بکر کو خلیفہ مسلمانوں نے مان لیا۔ اس کے بعد یہ بتائیے، مولا علی اپنے حق کے لیے لڑ سکتے تھے کہ نہیں لڑ سکتے تھے؟ جنگ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ ایک شخص نے حضرت علی سے آج کے کہا کہ علی کہیے تو ہم مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں سے بھر دیں، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ بھائی تمہارے پیٹ میں اسلام کا درد کب سے ہونے لگا؟ کس نے کہا؟ مجھ سے بحث نہیں ہے، اس سے کسی نے بھی کہا، لیکن اسٹیٹمنٹ کا جواب دیکھیے۔ جب بھی آپ حق کی پاسبانی کیجیے گا اور آپ کے مقابل میں آپ کے نظریے کے خلاف کوئی عمل کرے گا تو تیسرا شیطان ہوگا آپ کو لڑانے کے لیے۔ آج مسلمان افسوس کا مقام ہے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگوں کا کام ہے، بیٹھ کے حل کریں اس کو، جائیں
مختلف مقاصد پہ پھر جھگڑا چھوڑ دیں آپ لڑنا، تم کافر، یہ کافر کی سب کب تک ہم کافر کافر کہتے کہتے دوسرا ہمیں جو ہے وہ قتل کیے جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے اسی کافر کافر کے چکر میں، جو آج غزہ میں جو ہے وہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہر دن گھروں سے جنازے نکل رہے۔ کون جواب دے گا اس کا روز محشر خدا کو؟ وہ گھر جو ویران ہو رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا وہی جواب دیں گے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اتحاد کا مطلب کیا؟ اپنی چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ ہے اتحاد کا مطلب۔ اور یہ ہر فرقے کے ایک دوسرے کے لیے کہیں بھائی آپ ہاں جب تحقیق کیجیے گا، آئیے، اگر گفتگو کرنی بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس کیجیے، وہاں کے مسائل کو حل کیجیے۔ میدان جنگ دشمن کے مقابل میں جب دشمن آئے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جو ہے سب ایک صف میں کھڑے ہو، چاہے وہ علی کو پہلا مانتے ہو یا علی کو چوتھا مانتے ہو۔ علمہ البیان